حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے لیے جماعت کا حکم فرمایا اور فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، کیا خوارج نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا انکار نہیں کیا؟ کیا خوارج بزرگوں کی تعظیم کو شرک تصور کرتے نہیں کرتے؟ کیا آپ کے عقائد خوارج کے عقائد سے ملتے جلتے تو نہیں؟ غور کیجئے اس بات پر۔ ولادت کی خوشی میں جلوس اور محافل کے مخالفین بتائیں کہ انہوں نے کبھی بھی اور کسی بھی نوعیت کے جلوس نہیں نکالے اور کبھی محفلیں منعقد نہیں کی۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر جلوس اور محافل میلاد پر اعتراض کیوں؟ بتایا جائے۔ مسلمانوں میں بدعات پر غم کھانے والے بتائیں کہ آج حرم پاک اسی طرح ہے جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں غلاف کعبہ ایسے ہی تھا؟ زمزم کا مقام ایسے ہی تھا؟ صفا و مروہ کی موجودہ شکلیں تھیں کیا سعی کرنے والی جگہ اسی طرح کی تھی جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ کیا حرم پاک میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں سپیکر پر اذان باجماعت ہوتی تھی اور حرم شریف کے دروازوں کے نام تھے؟ کیا اس طرح کی صفیں اور قالین بچھتے تھے اور اسی طرح دن رات بجلی خرچ ہوتی تھی؟ کیا مدینہ پاک میں مسجد نبوی اسی طرح ہے جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ کیا حضور پاک علیہ السلام کے وقت دینی مدارس اسی طرح کے تھے جس طرح آج ہیں کہ ان کا سلیبس ہوتا تھا اور امتحانات اس طرح ہوا کرتے تھے؟ کیا قرآن موجودہ شکل میں تھا؟ کیا قرآن کے رکوع اور آیتوں کے نمبر اس طرح کے ہوتے تھے؟ اور کیا ان پر زیر زبر شد مد لگی ہوئی تھی؟ قرآن پاک پر اعراب کس دور میں لگے؟ قرآن کس نے جمع کیا اور اس کو کس نے اچھا کام قرار دیا؟ کیا جمعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں شروع ہوئی؟ کیا یہ کام ثواب سمجھ کر کیے گئے یا مسلمانوں کو بدعات میں دھکیل دیا گیا؟ جواب دیجئے۔ کیا دور نبوی میں سیرت کے جلسے ہوا کرتے تھے؟ کیا صحابہ ایک مقام پر تبلیغ کے لیے سال بعد جمع ہوتے تھے اور ٹولیوں کی شکل میں بستر اٹھا کر تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور چلے کاٹتے تھے؟ کیا ختم بخاری شریف ہوا کرتا تھا؟ اگر یہ سب کچھ جائز اور قابل ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں تو محافل میلاد پر اعتراض اور فتوے کیوں؟ کیا یہ تعجب عناد اور دشمنی صرف حضور علیہ السلام سے نہیں ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کس سے دشمنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، توقیر، تکریم، تقدیس، احترام اور آپ کی عظمت و رفعت، شان اور محاسن و کمالات کا اعتراف کرنے کی بجائے اور آپ کے محاسن و کمالات، فضائل، مناقب بیان کرنے کی بجائے ان سے روکنے والا کیا مسلمان رہ جائے گا؟ سوچئے، لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ مشکات شریف، باب العلم، مسلم شریف، یہ حوالہ ہے، حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جس کام کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے؟ تو دوستان محترم، کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے وصال کے بعد پیدا ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا
کہ جب تک میں تمہارے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج اپنی انا کے لیے لوگوں کو اپنے ہی نبی سے پیار کرنے سے روکتے ہیں اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں اعتراض کے جواب دے رہا ہوں، اور میں سوال کرتا ہوں جو میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں ان کے متعلق مجھے بتایا جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا، جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی تو مسلمانوں پر شرک کی تہمت لگائے گا اور وہ پڑوسی پر تلوار چلائے گا۔ غور کیجئے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2، مسند امام ابو یعلا، موصلی صحیح ابن حبان جلد نمبر 1، حدیث مبارکہ کنز الاعمال جلد نمبر 3۔ یہ میں ساتھ میں حوالے بھی عرض کر رہا ہوں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ملقب بہما کو شراب پینے پر کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اس پر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ خارجی قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا مجھے ڈر نہیں ہے؟ تو پھر مسلمانوں پر ہی شرک کے فتوے کیوں؟ بخاری شریف کتاب المناقب، مسلم شریف کتاب الفضائل، مسند امام احمد بن حنبل، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے روکنے والے مولویوں سے ان کے مقتدی ان سوالات کا جواب ضرور لیں۔ یہود و نصارہ، ہنود اور منافق تو یہی چاہتے ہیں، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، خدا را اپنے ملاؤں سے ان کا جواب مانگیں تو پتہ چل جائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ یہ آنے والا وقت جو چند گھنٹے بعد شروع ہونے والا ہے، میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، میلاد النبی ہے، ربیع النور ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آج چراغاں کیجئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میلاد کی محفلیں سجائیں، آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سرور آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، مناؤ آج جشن چراغاں مناؤ، سرورا آ گئے ہیں، گھر سجے ہیں تو دل بھی سجاؤ، گھر سجے ہیں تو دل بھی سجاؤ، رحمتیں دو جہاں آ گئے ہیں، گھر سجے ہیں تو دل بھی سجاؤ، رحمتیں دو جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، مناؤ آج جشن چراغاں مناؤ، سرورا